حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت چاہتے تھے اور ان سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ شروع زمانہ اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ حتی الامکان اپنے اسلام کو چھپائے رکھتا تھا، اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی چھپانے کی تلقین فرماتے تھے تاکہ کافروں سے اذیت نہ پہنچے۔ جب مسلمانوں کی تعداد تقریباً 40 ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اب اسلام کی تبلیغ کھلم کھلا اور علل اعلان کی جائے۔ پہلے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا، لیکن جب صدیق اکبر نے بہت اصرار کیا تو آپ نے قبول فرما لیا اور سب لوگوں کو ساتھ لے کر مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ شروع فرمایا، اور یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی روز اسلام لائے۔ خطبے کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شرافت مکہ معظمہ میں مسلم تھی، اس کے باوجود آپ کو اس قدر مارا کہ پورا چہرہ اور کان اور ناک سب لہو لہان ہو گئے اور خون سے بھر گئے، اور ہر طرح سے آپ کو بہت مارا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ آپ کو وہاں سے اٹھا کر لائے، اور کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ مشرکین کی اس مار کے بعد آپ زندہ بچ سکیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ کے لوگ مسجد کعبہ میں آئے اور اعلان کیا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حادثے میں انتقال کر گئے تو ہم ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے، کہ اس نے حضرت ابوبکر صدیق کے مارنے میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا۔ شام تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش رہے، اور جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی، اور دن بھر بے ہوش رہنے کے بعد بات کی تو سب سے پہلے انہی کا نام لیا، اور سب سے پہلے ان کا نام کیوں نہ لیں کہ ان کے خون کے ایک ایک قطرے میں سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجزن تھی۔ کچھ لوگ بد دلی کے سبب اور بعض لوگ اس خیال سے اٹھ کر چلے گئے کہ جب بولنے لگے ہیں تو اب آپ کی جان بچ جائے گی۔ جاتے ہوئے لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد میں وہ بھی مسلمان ہوئیں، ان سے کہہ گئے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے کے لیے بہت کہا، مگر عاشق صادق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہی ایک صدا تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اور ان پر کیا گزری۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ ان کا کیا حال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام جمیل کے پاس جا کر دریافت کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ وہ اپنے صاحبزادے کی اس بے تابانہ درخواست کو پورے کرنے کے لیے دوڑی ہوئی ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں، انہوں نے ٹال دیا، کوئی واضح جواب نہیں دیا، اور کہا اگر تم کہو تو میں چل کر تمہارے بیٹے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھوں کہ ان کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں چلو۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر گئیں اور حضرت ابوبکر صدیق کی حالت دیکھ کر برداشت نہ کر سکی، بے تحاشا رونے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی والدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان سے نہ ڈرو، تو ام جمیل نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ فرمایا قسم ہے خدائے ذوالجلال کی کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر لوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ تو بہت زیادہ بے قرار تھی کہ آپ کچھ کھا پی لیں، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی کہ جب تک حضور کی زیارت نہیں کر لوں گا کچھ نہیں کھاؤں گا۔
تو آپ کی والدہ نے لوگوں کی آمد و رفت کے بند ہو جانے کا انتظار کیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ کر پھر اذیت پہنچا دے۔ جب رات کا بہت حصہ گزر گیا اور لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق کو ان کی والدہ محترمہ لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے عاشق صادق سے لپٹ کر روئے اور حضرت ابوبکر صدیق کی حالت دیکھ کر سب رونے لگے۔ اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غایت درجہ محبت تھی، اور حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیش اسامہ کی تنفیذ کی، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک کے آخر میں شام کی طرح روانہ فرمایا تھا۔ اب یہ لشکر تھوڑی ہی دور پہنچا تھا اور مدینہ طیبہ کے قریب مقام ذی خشب ہی میں تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم سے پردہ فرمایا۔ یہ خبر سن کر اطراف مدینہ کے عرب اسلام سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مجتمع ہو کر حضرت ابوبکر صدیق پر زور دیا کہ آپ اس لشکر کو واپس بلا لیں۔ اس وقت اس لشکر کا روانہ کرنا کسی طرح مصلحت نہیں۔ مدینہ کے گرد تو عرب کے طوائف کثیرہ مرتد ہو گئے اور لشکر شام کو بھیج دیا جائے۔ اسلام کے لیے یہ نازک ترین وقت تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کفار کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور ان کی مردہ ہمتوں میں جان پڑ گئی تھی۔ منافقین سمجھتے تھے کہ اب کھیل کھیلنے کا وقت آ گیا ہے۔ ضعیف الایمان دین سے پھر گئے۔ مسلمان ایک ایسے صدمے میں شکستہ دل اور بے تاب و تواں ہو رہے ہیں جس کا مثل دنیا کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے دل گائل ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہیں، کھانا پینا برا معلوم ہوتا ہے، زندگی ایک ناگوار مصیبت نظر آتی ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کو نظم قائم کرنا، دین کا سنبھالنا، مسلمانوں کی حفاظت کرنا، ارتداد کے سیلاب کو روکنا کس قدر دشوار تھا۔ باوجود اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ کیے ہوئے لشکر کو واپس کرنا اور مرضی مبارک کے خلاف جرأت کرنا صدیق سراپا صدق کا رابطہ نیاز مندی گوارا نہ کرتا تھا، اور اس کو وہ ہر مشکل سے سخت تر سمجھتے تھے۔ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا اصرار کہ لشکر واپس بلا لیا جائے اور خود حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لوٹ کر آنا اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنا کہ قبائل عرب آمادہ جنگ اور درپے تخریب اسلام ہیں اور کار ازما بہادر میرے لشکر میں ہیں، انہیں اس وقت روم بھیجنا اور ملک کو ایسے دلاور مردانے جنگ سے خالی کر دینا کسی طرح مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور مشکلات تھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے اعتراف کیا کہ اس وقت اگر حضرت صدیق اکبر کی جگہ دوسرا ہوتا تو ہرگز مستقل نہ رہتا اور مصائب و افکار کا یہ ہجوم اور اپنی جماعت کی پریشان حالت اسے مبہوت کر ڈالتی، مگر اللہ اکبر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے ثبات کو ذرہ بھر لغزش نہ ہوئی اور ان کے استقلال میں بالکل فرق نہ آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر پرند میری بوٹیاں نوچ کر کھائیں تو مجھے یہ گوارا ہے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی مبارک میں اپنی رائے کو دخل دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ کیے ہوئے لشکر کو واپس کرنا گوارا نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایسی حالت میں آپ نے لشکر کو روانہ فرما دیا۔ اس سے حضرت ابوبکر صدیق کی حیرت انگیز شجاعت اور لیاقت اور کمال دلیری اور جواں مردی کے علاوہ ان کے توکل صادق کا بھی پتہ چلتا ہے، اور دشمن بھی انصافاً یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت و جانشینی کی اعلیٰ قابلیت اور اہلیت حضرت صدیق کو عطا فرمائی تھی۔ اب یہ لشکر روانہ ہوا اور جو قبائل مرتد ہونے کے لیے تیار تھے اور یہ سمجھ چکے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کا شیرازہ ضرور درم برہم ہو جائے گا اور اس کی شوکت باقی نہ رہے گی، انہوں نے دیکھا کہ لشکر اسلام رومیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسی وقت ان کے خیالی منصوبے غلط ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں اسلام کے لیے ایسا زبردست نظم فرما دیا جس سے مسلمانوں کا شیرازہ درم برہم نہیں ہو سکتا، اور وہ ایسے غم کے وقت بھی اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور اس کے سامنے اقوام عالم کو سرنگو کرنے کے لیے ایک مشہور اور زبردست قوم پر فوج کشی کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ خیال غلط ہے
کہ اسلام مٹ جائے گا اور اس میں قوت باقی نہ رہے گی، بلکہ ابھی صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ یہ لشکر کس شان سے واپس ہوتا ہے۔ فضل الہی سے یہ لشکر ظفر پا کر فتح یاب ہوا۔ رومیوں کو ہزیمت و شکست ہوئی۔ جب یہ فاتح لشکر واپس آیا، اس وقت وہ تمام قبائل جو مرتد ہونے کا ارادہ کر چکے تھے اس ناپاک قصد سے باز آئے اور اسلام پر سچائی کے ساتھ قائم ہو گئے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صاحب الرائے صحابہ جو اس لشکر کی روانگی کے وقت نہایت شدت سے اختلاف فرما رہے تھے، اپنی فکر کی خطا اور حضرت ابوبکر صدیق کی رائے مبارک کے صاحب اور ان کے علم کی وسعت کے معترف ہوئے۔ بہقی اور ابن عساکر میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ مقرر نہ ہوئے ہوتے تو روئے زمین پر خدا تعالی کی عبادت باقی نہ رہ جاتی۔ اسی طرح قسم کے ساتھ آپ نے 3 بار فرمایا۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، اے ابو ہریرہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ کو امیر لشکر مقرر کر کے شام کی طرح روانہ فرمایا تھا، اور وہ ابھی ذی خشب کے مقام پر تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس خبر کو سن کر اطراف مدینہ کے عرب مرتد ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں آئے اور اس بات پر زور دیا کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو واپس بلا لیں۔ آپ نے فرمایا، والذی لا الہ الا ہوا لو جرت الکلاب بارجل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رددت جیشا وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے پاؤں اتے پکڑ کر گھسیٹیں تب بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں بلا سکتا جس کو اللہ کے رسول نے روانہ فرمایا تھا، اور نہ ہی میں اس پرچم کو سر نگو کروں گا جس کو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لہرایا تھا۔ پس حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ وہ روانہ ہوئے تو مرتد قبیلے دہشت زدہ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ سلطنت روم کی حد میں پہنچ گئے۔ طرفین میں جنگ ہوئی، مسلمانوں کا لشکر فتح یاب ہو کر واپس ہوا، تو اس طرح اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق کو جو بھی انتہا اور غائب درجہ محبت تھی، اسی محبت کا یہ اثر ہے کہ نازک وقت میں صحابہ کرام کے زور ڈالنے کے باوجود حضرت اسامہ کے لشکر کو واپس بلانا اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہرائے ہوئے جھنڈے کو سر نگو کرنا آپ نے گوارا نہ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے اور اسلام کا پھر سے بول بالا ہو گیا۔ اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نے اسلام کو زندہ و جاوید بنا دیا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔